تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صاحبان حضور دے ثنا خان بہترین پڑھ بھی گئے تو بہترین پڑھن والے اے بھی بیٹھے ہیں میں خود میزبان ہونا 8 سال تھی گئے یہ محفل نات اٹھینے ہوئے اور ہر سال یہ محفل دے اشتیار بن کن گھنتے اختتام تک میں میزبان ہونا ہر سال میں ایک حدیث عرض کرنا کیا کہ نبی سن دور حضور میلاد کی میں مننے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اساں سن دے آئے ہیں قدیماً حدیثاً غریباں دے ویڑھے وسین دے محمد واہ واہ اجڑ گیاں کو ول پاڑ لین دے محمد نکھڑ گیاں کو پل وچ ملین دے محمد جڑاں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد بے شک تمامی احباب آواز بلند خسر و خوباں عزیز مصر سندیت سیاہ لا مکان شب اسرا دے دلہا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم آسمان فصاحت و بلاغت دے نیر اعظم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ ماحول این طرح دا ہوں دے کہ تقریر دا جلے ٹائم ہوں دے تا عوام ہوں لے تھوڑا بور تھی ویندی ہے کیونکہ وہ نات دے تھوڑا سر ہوں دی ہے نا وہ عوام تھوڑا ذوق اچھ بیٹھی رہتی ہے تو کوشش کرے سو کہ جہاں کچھ میں عرض کرنا ذرا توجہ کرے سو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامہ کو ارشاد فرمایا کہ اے غلامو حسان تو صدو حسان میری نات پڑھے تسا سارے لوگ تلے بیٹھے ہوئے اے سارے لوگ میرے سمیت ممبر تے بیٹھے ہیں ان دی وجہ یہ ہے کہ اے حضور دی تعریف کریں تو جرا حضور دی تعریف کرے اللہ درجہ دیں دے اچھا میں ممبر تے کھڑا میرے نہ ایک مرلہ زمین دا کہنی میں کوئی ذمہ دار کہنی تو آج کافی ذمہ دار ہی بیٹھے ہو سن امیر ترین لوگ ہی بیٹھے ہو سن میں ممبر تے یہ واسطے کھڑا کہ میں حضور دا ذکر کرے نا یعنی جرا ممبر تے کھڑے نا وہ صدقہ حضور دی تعریف دے آقا نے فرمایا اے لوگو حسان تو صدو حسان میری تعریف کرے حضرت حسان آگن حضور دی بارگاہ نات خان دا بڑا مقام ہے عالم دین دا بڑا مقام ہے جرا حضور دا ذکر کریں دے انہا مقام ہے حسان بن ثابت آگن حضور دی بارگاہ نبی سے نے دعا منگی حضور نے دعا منگی یا اللہ میری تعریف دے بارے جو مضمون تو رب لکھ چاہتے جبریل آوے میری تعریف حسان کرے اکثر محفلہ تھی نہ محفلہ دے اشتیار دو قسم دے چھپتے ایک اشتیار کے لکھے ہوئے ہوندے سیرت النبی کانفرنس بے اشتیار کے لکھے ہوئے ہوندے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی کانفرنس تے جی اشتیار تے لکھے ہوئے ہوندے وہ حضور دی سیرت کو مننے نہیں حضور دے کردار کو حضور دے زندگی دے اعمال کو منے نہیں لیکن حضور دی نورانیت کو نہیں منے دے
جی اشتہار کے لکھا کرے نا جشن عید میلاد النبی حضور دی سیرت کو منے نے حضور دی صورت کو منے نے نبی سے نے فرمایا اے حسان منبر مصطفیٰ پہ آون آدم میری تعریف کر حضور نے یہ نہیں فرمایا اے حسان میری صورت کی تعریف کر یا میری سیرت کی تعریف کر حضور نے فرمایا اے حسان میری تعریف کر حسان بن ثابت کھڑے حضور دے منبر تے حضور بیٹھے تلے توجہ ہے یعنی نبی سے نے دسے اے لوگوں کائنات تے بڑے تو بڑا بادشاہ تلے ہو سی حضور دا ثنا خان منبر مصطفیٰ تے ہو سی کائنات تے سب تو بڑی بادشاہت اللہ دے بعد حضور دیے حضور تلے بیٹھے تو حضور دا نعت خان منبر تے حضرت حسان نے نعت شروع کی ہے اور نعت پہ عرض کرے نا جری حضور دے سامنے پڑھی گئی اچھا آج کوئی ثنا خان آوے نا تاجدار گولڑا پیر مہر شاہ سے تک کلام پڑھے تو سب لوگ سنو تو سب تعریف کرے تو یار بڑی اعلیٰ آواز ہے بڑا پیارا کلام ہے سنتے دل ٹھگے لیکن جیری نعت میں عرض کریں دا پیانا او نعتے جیری حضور دا صحابی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے حضور دی بارگاہ کھڑتے حضور دے سامنے کھڑا پڑھتے اچھا وہ محفل دا کیا رنگ ہو سی جن وچ ثنا خان حسان حسین جی محفل دی صدارت حضور پر فرمیندے حسین جی محفل دے سامعین صدیق اکبر حسین جی محفل دے سامعین مولا علی حسین نعت شروع کی تنے نعت دی پہلی لائن پڑھے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي ان کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے توڑ جا حسین و جمیل توڑ جا سونا آج تک کیا نہیں بٹھا حضور دے غلام آنا انہاں کو علم ہوئی کہ بات جیرے لوگ آسک گال نہیں کرے سن سبحان اللہ کہ حسان تیری آنکھ نہ دیکھ سکی ہو سی لیکن حضور جب تھی سکتے کوئی سونا ہوئے انہاں اپنا عقیدہ بیان کیتے تو جھیلن پڑھے نے وہ اجمل من کا لم تلدن نساء آقا میری اکتا دور دی گالے کائنات اچھ کوئی ایسی ماں کے نیچے پڑ جب سونا پتر جڑیا ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری خلقتا مبرعن من کل عیب ایک اور نعت ہے جی حضور سن دے بیٹھے حضور سن دے بیٹھے حضور خوشی تھی دے بیٹھے غلام جلے تعریف کریں نا اپنے آقا دی حضور خوش تھی نا خلقتا مبرعن من کل عیب آقا تسا ہر عیب تو پاک ہے تو اڑس کوئی عیب کہنی کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَا كَمَا تَشَاءُ جیویں جیویں چاند ہے کہ وہ رب انہوں میں بڑے دا گئے تھوڑے سامنے بہترین ثنا خان آئے بیٹھے تو ہون جنہیں ثنا خان کو میں گزارش کرنی ہے انہوں نے پہلے حکم کیتا گئے کہ بھائی نظر حسین پرنم صاحب آپ اپنی حاضری پیش فرمے سے توڑے علاقے دے شاعر ہیں تے گالو ہندی ہے کہ گھر دا پیر تے چلتا وہ قدر کہنی ہوندی جرا گھر تے بندہ ہوگا نا ہوندی قدر کہنی ہوندی بعض اوقات یہ چیز ہے کہ گھر دا مول بھی ہوندے انہی تنخواہ ہوندی 5000 وہ باہر لے علاقے جوائن کرے انہی تنخواہ ہوندی 50000 انہی وجہ یہ ہوندی ہے کہ وہ گھر چ کھڑا ہوندے نا پہلے اللہ قدر دی توفیق عطا فرماوے بھائی نظر حسین پرنام صاحب کو میں گزارش کرے ساں آسن اپنی حاضری پیش کروے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی